دوستو السلام علیکم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اربن سسٹینیبلٹی کی بات کی تھی۔ آج ہم آرکیٹیکچرل سسٹینیبلٹی کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ بلڈنگ اور اس کا ماحول بلڈنگ کی انوائرمنٹ کے اوپر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے اور ہم اپنی بلڈنگز کو کس طرح کمفرٹیبل بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو سورج کی روشنی ہمارے پاس دو طرح سے پہنچتی ہے۔ ایک ڈائریکٹ لائٹ بلڈنگز کے اوپر آتی ہے، ایک انڈائریکٹ لائٹ آتی ہے۔ انڈائریکٹ لائٹ بلڈنگ کے ارد گرد جو ہارڈ سرفیسز ہیں ان سے ریفلیکٹ ہو کے آتی ہے، اور دوسری ریفلیکشن ہوا کے اندر جو ڈسٹ پارٹیکل ہوتے ہیں ان کے ذریعے آتی ہے۔ اگر ہم اس ساری انرجی کو، جو ہیٹ انرجی خاص طور کے اندر ہماری بلڈنگز کے اوپر آ رہی ہیں، ان کو ہم کنٹرول کر لیں تو ہماری بلڈنگ کافی حد تک کمفرٹیبل ہو جائے گی۔ سب سے پہلے اس کے لیے بلڈنگ کی سراؤنڈنگز اور اس کا لینڈسکیپ کی ایک پلاننگ ہونی چاہیے۔ اگر ہماری بلڈنگ کی سراؤنڈنگز میں لینڈسکیپ اچھی ہے، درخت اچھے ہیں، پانی ہے، اور اس کے علاوہ سرفیسز ہماری ہیٹ ابزاربنگ ہیں، تو اس کی وجہ سے ہماری جو مائکرو کلائمیٹ ہے وہ ایک کمفرٹیبل ہوگی ریلیٹیولی۔ لیکن اگر آپ کی بلڈنگ کے سراؤنڈنگ میں ریفلیکٹیو سرفیسز ہیں اور ہیٹ ریفلیکٹنگ مٹیریلز کا استعمال ہے، تو پھر اس سے جو مائکرو کلائمیٹ ہے اس کے اندر گرمی کی شدت زیادہ ہوگی۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آرکیٹیکچرل سسٹینیبلٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو سسٹینیبل آرکیٹیکچر بیسیکلی منیمائز کرتا ہے نیگیٹو امپیکٹ انوائرمنٹ کے بلڈنگ کے اوپر، اور بلڈنگ مٹیریل سے اور ڈفرینٹ ایکشن سے، مٹیریلز کے استعمال سے، بلڈنگ کے انرجی کے کنٹرول سے، اور اسپیس کی ڈیولپمنٹ سے، اور ایکو سسٹم ایٹ لارج سے، اس سارے جو انوائرمنٹ ہے بلڈنگ کی اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم بلڈنگ کے مٹیریلز کا اچھا استعمال کریں، پلاننگ اچھی کریں، بلڈنگ کی سراؤنڈنگ اور انوائرمنٹ کو اچھا کر سکیں، تو اس کی وجہ سے ہم ایک سسٹینیبل آرکیٹیکچر کریٹ کر سکتے ہیں۔ سسٹینیبل آرکیٹیکچر ایک انتہائی واس سبجیکٹ ہے جو اس ایک تھوڑے سے ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن کے اندر اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے، لیکن میں آپ کو چند چیزیں اس کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ بلڈنگ اور اس کی انوائرمنٹ، خاص طور پہ لینڈسکیپ، بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ آپ کی بلڈنگ کے ارد گرد اگر گراس کا استعمال ہوگا، درختوں کا استعمال ہوگا، پانی کا استعمال ہوگا، تو آپ کی جو مائکرو کلائمیٹ ہے وہ بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے پیوڈ ایریاز کا استعمال بہت حد تک بڑھا دیا ہے۔ پارکنگ لاٹ لے لیں، سڑکیں لے لیں، ہر جگہ پہ آپ کو درخت کہیں نظر نہیں آتے۔ اس لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ ہم درختوں، پودوں اور گراس کی مدد سے
اپنے مائکرو کلائمیٹ کو بہتر کریں تاکہ جو ریفلیکشن ہے وہ کم سے کم ہو سکے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ جو نیچرل مٹیریلز ہیں ان کا استعمال ہم زیادہ سے زیادہ کریں۔ نیچرل مٹیریل میں آپ کی برک آ جاتی ہے، کلے آ جاتی ہے، لائم آ جاتا ہے، اس کے علاوہ سٹون اور ووڈ آ جاتی ہے۔ اگر اس کا استعمال ہم پراپرلی کریں اور ان مٹیریل کا ایفیشینٹ یوز ہو تو یہ مٹیریل ایسے ہیں جو کہ ہیٹ ایبزاربنٹ نہیں ہیں۔ ان کی وجہ سے ہماری بلڈنگ نسبتاً ٹھنڈی رہ سکتی ہیں، کیونکہ نیچرل مٹیریل کا ہمیشہ ٹائم لیگ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پلاننگ کی۔ پلاننگ میں ہم جتنا اپنی جو بلڈنگ انویلپ ہے اس کو بڑھاتے جائیں گے تو بلڈنگ بھی اندر سے گرم ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوٹ یارڈ کا استعمال کریں، ہم سکائی لائٹ کا استعمال کریں، ہم ڈبل ہائٹس کا استعمال کرتے ہوئے وینٹیلیشن کو ہم زیادہ سے زیادہ فروغ دیں، اور اس کی وجہ سے ہماری جو کھڑکیاں ہوں گی وہ ان کوٹ یارڈ کے اوپر ہوں گی اور ہماری بلڈنگز جو ہیں وہ نسبتاً ٹھنڈی ہوں گی۔ اگر ہم کمپیکٹ بلڈنگ بنا دیں گے اور بلڈنگ کا جو ایکسپوجر ہے، انویلپ ہے، وہ بڑھا دیں گے تو اس کی وجہ سے بلڈنگ بھی اندر سے گرم ہوگی۔ تو اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم بلڈنگ کی جو اوپننگز ہیں ان کو کوشش کریں کہ ہم انٹرنل کوٹ یارڈ، ایٹریمز اور ان کے اندر رکھیں تاکہ جو ڈائریکٹ ہیٹ ہے اس کو ہم منیمائز کر سکیں۔ اگر سورج کی شعاعیں کسی اوپننگز پر ڈائریکٹلی آ رہی ہوں تو اس سے بچنے کے لیے لوورز کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر اوپننگ ایسٹ یا ویسٹ کی طرف ہوں تو ان اوپننگز کو نارتھ کی طرف ٹلٹ کر کے ڈائریکٹ سولر ریڈیشن سے بچایا جا سکتا ہے، اور اگر زیادہ مقدار میں اوپننگز ہوں تو گرین وال بھی ایڈ ہو سکتی ہے۔ تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ڈفرینٹ ڈیوائسز جو ہیں ان کا استعمال کریں۔ مثال کے طور پہ اسٹریک ایفیکٹ ہے، یہ بڑا ایفیکٹو ہے بلڈنگ کو ٹھنڈا رکھنے میں۔ مثلاً اگر آپ کی اندرونی کوئی کمرہ ہے تو اس کمرے کے اندر آپ کی جو چھت سے گرمی آ رہی ہے، اگر چھت کے اندر ایک پائپ آپ رکھ دیں گے تو ساری گرم ہوا باہر نکل جائے گی، اور اس کی وجہ سے آپ کا گھر یا آپ کی اور دوسری چھوٹی بلڈنگ جو بھی ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو اس لحاظ سے جو وینٹیلیشن ہے اس کے سرکل کو جتنا ہم بڑھاتے جائیں گے اتنا وہ بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے پاسٹ کے اندر ایکسپیریمنٹ کیے گئے ہیں جن میں باہر سے اوپننگ جو ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں، اندر جا کے اوپننگ بڑی ہو جاتی ہیں، سائز ان کا بڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ونڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور سرکولیشن بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح کے سرکولیشن سسٹم کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنی بلڈنگوں کو زیادہ بہتر ہوادار رکھ سکتے ہیں۔ ہم نے بہت ساری اگزامپل دیکھی ہیں، مثلاً پشاور کے اندر آپ دیکھیں تو وینٹیلیٹرز بہت ایفیکٹو ثابت ہوتے ہیں، لیکن آج کل ہم نے وینٹیلیٹر کا استعمال آلموسٹ ترک کر دیا ہے۔ پشاور کے جو ٹریڈیشنل ہاؤسز تھے ان میں نیچے بکسا شٹر بند ہوتے تھے، لیکن اوپر جالیاں جو ہیں وہ کھلی ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے وینٹیلیشن ہوتی تھی، اور جو ہے کمرے یا جو برآمدے جن کے اندر آگے شٹر ہوتے تھے وہ اندر سے ٹھنڈے ہوتے تھے۔ اور یہی اسی طرح سے اگر ہم ان شٹر کو بند کر دیں
تو یہی کمرے جو ہیں وہ سردیوں میں گرم ہو سکتے ہیں۔ اور آخری چیز جو میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم لیگ جو ہے اس کو کوشش کریں کہ کس طرح ہم ٹائم لیگ بلڈنگ کے اندر بڑھا سکتے ہیں۔ مثلا ہم کیویٹی وال کنسٹرکشن کر سکتے ہیں، ہم چھتوں کے اندر ایسی چیزیں رکھ سکتے ہیں جس سے ٹائم لیگ بڑھ سکے۔ مثلا اگر آپ نیشنل کالج آف آرٹس کی ورلڈ سٹی کی پرانی بلڈنگ کو دیکھ لیں تو اس کی چھت کے اندر مٹکے رکھے گئے تھے جس کی وجہ سے جو ڈیپتھ ہے وہ بڑھ گئی اور اس کی وجہ سے ٹائم لیگ بڑھ گیا۔ اور یہ ٹریڈیشنل ڈیوائسز جو ہیں یہ اکثر استعمال ہوتی تھیں جس کی وجہ سے ہمارے ٹریڈیشنل گھر جو ہیں وہ بہت ٹھنڈے ہوتے تھے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی نیچرل کنڈیشن کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، نیچرل مٹیریلز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اپنے ماحول کو بہتر بنائیں اور اپنی بلڈنگز کو جو ہے وہ آنے والے وقتوں کے لیے ہم بہتر بنا سکیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بلڈنگ ایئر کنڈیشن کر لی ہے اور وہ ہمارے لیے بڑی کمفرٹیبل ہو گئی ہے، لیکن ایئر کنڈیشنر کے کچھ مسائل بھی ہیں۔ مثلا ریسنٹلی دیکھنے میں آیا ہے کہ سینٹرلی ایئر کنڈیشن بلڈنگز جو ہیں وہ جب ان میں ایئر سرکولیٹ ہوتی ہے تو وہ جرمز ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ٹرانسفر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ چند ایک موٹی موٹی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ امید ہے آپ اس پریزنٹیشن کو شیئر بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے۔ خدا حافظ۔